بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر. الحمد لله وكفى على عباده الذين اصطفى. بسم الله الرحمن الرحیم. 16واں پارہ سورہ مریم، آیت مبارکہ 43 اور 44. پہلی آیت مبارکہ کے الفاظ شریفہ کے معنی یا ابت، اے میرے ابا، انی بے شک میں، قد جاءنی یقیناً آیا میرے پاس، من سے، من العلم علم سے یعنی کچھ علم، معلوم جو کہ نہیں، یأتک آپ کے پاس آیا، فتبعنی تو آپ میری پیروی کیجیے، اہدک میں آپ کی رہنمائی کروں گا، صراطاً راستے کی طرف، سویا سیدھا. بامحاورہ ترجمہ، اے میرے ابا، یقیناً میرے پاس کچھ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، تو آپ میری پیروی کیجیے، میں سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہنمائی کروں گا. اس مختصر سی آیت کریمہ میں کیا خزانے ہیں رب العالمین ہی جانتے ہیں. آئیے ایک کر کے کچھ ٹوٹی پھوٹی بات عرض کرنے اور سمجھنے کی اللہ کی توفیق سے کوشش کرتے ہیں. آغاز یا ابت، اے میرے ابو، ادب بھی ہے اور شفقت اور ہمدردی بھی ہے، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کی شدید خواہش ٹپکتی ہے، چاہتے ہیں کہ ان کے ابو ان کی بات کو سنیں اور دل میں اتار لیں. ان کے مشرک ہونے پر شرک سے نفرت ہے، لیکن ابا سے نفرت نہیں. نہ احترام میں کمی ہے، نہ خیر خواہی میں کچھ کوتاہی ہے. انی قد جاءنی، یقیناً اللہ اکبر. جس کو اللہ نے ابو الانبیاء بنایا، اس کا بچپنا، اس کی جوانی اپنے ابو کے پاس کس طرح گزری ہوگی. باپ نہ جانتا ہوگا کہ میرا یہ بیٹا کتنا سچا ہے. انبیاء کی اللہ بچپنے ہی سے حفاظت دور سے حفاظت کرتے ہیں. تو باپ کو خبر نہ تھی کہ میرا بیٹا سراپا صدق اور سچائی کے سوا کچھ نہیں رکھتا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی خیر خواہی اور باپ کی رہنمائی کے لیے شدید تڑپ مجبور کرے. انی یقیناً میں، قد یقیناً، 2 دفعہ یقیناً کہا. اب دیکھیے اس کے بعد جاءنی، میرے پاس آیا ہے. اللہ اکبر. کیا ہے اس لفظ مبارک میں؟ توجہ کیجئے. عوام جی توجہ کرو بیٹا. میرے ایسے نالائق 2 لفظ پڑھ نہیں پاتے تو پھندے خواہ بن جاتے. میں کی گردان پڑھتے ہیں، اور یہ ابو الانبیاء ہے.
امت اسلام کو حکم دیا گیا ہے ان کی ملت کی پیروی کرو. بیٹے نبی، پوتا نبی، پڑپوتا نبی، اور صرف یہی نہیں، ان کے بعد جو نبی آیا، جو کتاب نازل ہوئی، ان کی نسل پر. اور کائنات میں سب سے بڑی شخصیت اللہ کے بعد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ، ان کی شان کوئی کم ہے؟ لیکن دیکھیے باپ کے سامنے تواضع، اور باپ بھی مشرک، بت پوجنے والا، اس کے سامنے ان کی عاجزی، تواضع دیکھیے. یقیناً میرے پاس آیا ہے. ایک یہ ہے میں ہوں، ایک ہے آیا ہے، دونوں میں کچھ فرق ہے کہ نہیں؟ میری بات واضح ہو رہی اب صاحب؟ فرق ہے کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں آیا ہے کہ ہم کہتے ہیں میں نہیں. خالی برتن زیادہ شور مچاتا ہے. آیا ہے کہاں سے آیا ہے؟ عرش والے رب کی طرف سے. تو جب ان کی طرف سے آیا ہے تو میرا کمال کیا ہے؟ اپنے آپ کی نفی کر رہے ہیں. جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو چنا علم دینے کے لیے، تو اپنی مرضی سے چنا یا ابراہیم علیہ السلام کی مرضی سے؟ ان کے ہاں تو کسی کی مرضی چلتی نہیں. تو اپنی بے حیثیتی کا اظہار اور عرش والے کی رحمت کا اقرار و اعلان. بات واضح ہو رہی ہے. اور جو آیا ہے وہ کتنا ہے؟ من العلم، من سے سما، کچھ علم. ہمارا یقین ہے انبیاء اپنے اوقات میں سب سے بڑے انسانوں میں عالم ہوتے ہیں. ان ایسے علم والا اللہ کی مخلوق میں کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اپنے اتنے بڑے علم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ من العلم. وہ آپ بھی سمجھ آ رہی؟ کچھ علم. کیا میں آپ ایسے ہیں؟ اللہ بنا دے، اللہ بنا دے. اور اس کے بعد ایک ایک لفظ میں کیا کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی نبوت والی عظیم زبان ہے. ما لم یأتک، یا قربان ہو جائے اس کلام مبارک پر. اللہ جانے میں آپ تک اپنا جو ما فی الضمیر ہے پہنچا پا رہا ہوں کہ نہیں. ما لم یأتک، آپ کے پاس وہ نہیں آیا. یہ نہیں کہا آپ جاہل ہیں، آپ بدو ہیں، آپ کو ذہن ہیں، آپ کی سمجھ نہیں، کچھ نہیں. ما لم یأتک، عرش والے نے میری طرف بھیجا، آپ کی طرف نہیں بھیجا. باپ کی کوتاہی کا کھانا ختم کر دیا یا باقی رکھا؟ جی، اپنی جو عظیم شان تھی اس کو اپنے رب کی طرف منسوخ انہوں نے بھیجا ہے. اور جو میرے پاس ہے وہ کیا؟ کچھ علم. اور آپ کے پاس نہیں، کیوں نہیں؟ ما لم یأتک، آپ کے پاس وہ نہیں آیا. اس میں آپ کی کوئی بات نہیں. اب آگے کیا ہے؟ اور یہاں صرف پروٹوکول میں بات ختم نہیں ہو گئی، اس کے بعد مقصد کی بات، فاتبعنی. اور دیکھیے کس طرح موتی کے ساتھ موتی جڑا ہوا ہے. جب میری کیفیت یہ ہے، آپ کی یہ ہے. میری کیفیت میں میری بہادری نہیں، آپ کی کیفیت میں آپ کی کوتاہی نہیں، رب کا چناؤ ہے. اب کرنا کیا ہے؟ فاتبعنی، آپ میرے پیچھے لگ جائیے. بعض مفسرین نے لکھا یہ مثال ہے ایک سفر کی. دو ساتھی سفر میں جا رہے ہیں، ایک راستے سے آگاہ ہو چکا ہے، دوسرے کو آگاہ ہی نہیں.
تو جس کو آگاہی مل چکی ہے وہ دوسرے سے یہی تو کہے گا، میں آپ کو گائیڈ کرتا جاتا ہوں، پیچھے آتے جائیے۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا اہدکا صراطا سویا، میں سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہنمائی کروں گا۔ نوٹ فرما لیجیے، امت میں، ہر امت میں سیدھی راہ ایک ہے، دو نہیں۔ صراط مستقیم، سٹریٹ لائن، وہ ایک ہوتی ہے یا دو ہوتی ہے؟ دو چھوڑ کے 1.1 بھی نہیں ہو سکتی۔ دو نقطوں کو ملانے والا خط جو سیدھا ہوگا ایک ہوگا یا دو ہوں گے؟ ذرا ادھر ہوا ذرا ادھر ہوا، سب کچھ ہو سکتا ہے، سیدھی راہ نہیں ہو سکتی۔ ہر نبی کے دور میں صراط مستقیم ایک ہے، اور وہ راستہ کس کا ہے؟ اللہ کے نبی کا۔ اور کوئی راہ کو کتنا بڑا ہو جائے، صراط مستقیم نہیں بن سکتا۔ صراط مستقیم صرف نبی کی راہ ہے۔ یہاں ایک اور بات اللہ کی توفیق سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عہد کا اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی ہے رہنمائی کروں گا، راستہ دکھاؤں گا۔ دوسرا معنی ہے منزل پر پہنچاؤں گا۔ دونوں معنی پر پھر غور کریں۔ ہدایت کا ایک معنی کیا ہے؟ راستہ دکھانا۔ دوسرا معنی منزل پر پہنچانا۔ خالق اور مخلوق میں یہاں بہت فرق ہے اور واضح ہے۔ منزل پر کون پہنچاتا ہے؟ جواب دیجیے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اگر منزل پر پہنچانا کسی نبی کے بس میں ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو چھوڑتے، نوح علیہ السلام اپنی بیوی کو، اپنے بیٹے کو چھوڑتے، لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو چھوڑتے، اور امام الانبیاء سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو چھوڑتے۔ منزل تک پہنچانا، ہدایت بمعنی منزل پہ پہنچانا، یہ صرف اللہ کی صفات میں سے ہے۔ راستہ دکھانا، اللہ کے نبی راستہ دکھانے کے لیے آئے ہیں، اور یہی ان کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم کے ایک ایک مقام سے دونوں الفاظ کے معنی میرے ساتھ دیکھ لیجیے۔ سورہ القصص 20واں پارہ آیت شریفہ 56 نکالیے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ انک یقیناً آپ، لا تہدی ہدایت نہیں دیتے، من احببت جسے آپ پسند کرتے۔ خان صاحب جی بات واضح ہو رہی، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تعالی ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں۔ یہاں ہدایت کس معنی میں ہے؟ منزل پر پہنچانا، سوائے اللہ کے اور کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ جو ہے نا نگاہوں سے، نظروں سے تقدیریں بدل گئیں، یہ بات ادھر کی ہے، ادھر کی ہے، اوپر والی نہیں ہے بات، یہ دیسی بات۔ تقدیر بدلتی ہے عرش والے رب کے حکم سے، اور ہدایت کا آنا تقدیر کا بدلنا ہے، جو ان کے ہاتھ میں، زمین میں کسی کے ہاتھ میں۔ اگر ہوتا تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ یہ فرماتے۔ پھر دیکھیے، یقیناً آپ ہدایت نہیں دیتے جسے آپ چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالی ہدایت دیتے ہیں جسے وہ چاہتے ہیں۔ دوسرے معنی کے یہ دیکھیے،
سورہ فصلت 24واں پارہ آیت شریفہ 17، صفحہ غالباً آپ کے پاس 479 ہے، 17 جی 17۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کہاں سب کو کراس کر گیا۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، اور لیکن سمودی انہیں ہم نے راہ دکھایا، اللہ پاک اپنی طرف نسبت کرے، انہیں ہم نے راستہ دکھلایا۔ یہاں یہ معنی نہیں کہ ہم نے ان کو منزل تک پہنچایا، جب اللہ منزل پہ پہنچا دی بات ختم ہو گئی۔ ہم نے ان کو راستہ دکھایا تو انہوں نے اندھے پن کو ہدایت پر ترجیح دی، انہوں نے اندھے پن کو نہ دیکھنے کو پسند کیا، کس کے مقابلے میں؟ ہدایت کے مقابلے۔ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ، تو کڑکدار چیخ والے عذاب نے ان کو پکڑ لیا۔ تو یہاں معنی ہدایت کا کیا ہے؟ بولیے، راستہ دکھانا یا منزل پر پہنچانا؟ اگر منزل پر پہنچ جاتے تو عذاب کیوں آتا؟ آئیے سبق کی طرف۔ تو یہاں جو ہمارے سبق میں ہے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کروں گا۔ اسی مقام پر گفتگو کو روکتے ہیں، اللہ مالک کی توفیق سے یہیں سے آئندہ گفتگو کا اللہ کی توفیق سے پیر کے دن آغاز ہوگا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔